آسان ہے، صرف کچھ وقت اور تم اپنی بہن کی زندگی بچا لو گی۔ کچھ نہ سوچتے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس عالیشان کمرے میں موجود اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو اس کے جسم و جان کا مالک تھا۔ وہ مکمل سوچوں میں گم تھی جب دار سے دروازہ کھولتے سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اندر آتے ہی اسی کے روبرو ہوا۔ وہ بدحواسی بھاگتی ہوئی سامنے سے آتے ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر، وہ میری بہن ہے، اس کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے، وہ اس کا علاج کیوں نہیں کر رہا؟ وہ روتی ہوئی بولی تو اس کی بات سن کر ڈاکٹر اس کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا تھا۔ دلاویز سکندر کی بہن لہو لہان پڑی تھی، جس کی خاطر وہ اپنی دنیا تیارنے کو تیار تھی۔ اس کی حالت دیکھنا سوہان دھوپ تھی۔ ڈاکٹر پاس کھڑی نرس سے کچھ ڈسکس کرنے لگی۔ ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، اب جلدی سے 2 لاکھ جمع کروا دیں تاکہ علاج میں مزید تاخیر نہ ہو، ڈاکٹر اس سے کہتا وہاں سے نپتا چلا گیا۔ 2 لاکھ؟ وہ رقم سنتے بے یقین سی کھڑی رہ گئی۔ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لاتی؟ باپ ماں کے مرنے کے بعد وہ دونوں بہنیں بمشکل ہی تو گزارا کر رہی تھی۔ رشتہ داروں نے تو ماں اور باپ کے مرتے ہی اکیلا چھوڑ دیا تھا، بھائی کوئی تھا نہیں۔ بڑی دنیا میں وہ اور اس کی بہن کی ایک دوسرے کا اثاثہ تھی۔ اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو بہن پور زخمی تھی۔ وہ خود پچھلے مہینے سے نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی جب تک رقم کا بندوبست نہیں ہوگا وہ اس کی بہن کا آپریشن شروع نہیں کریں گے۔ دوپٹہ سر پہ جماتی وہ بے بسی سے کھڑی سوچ ہی رہی تھی، جبکہ دور کھڑی لائبہ شاہ سب سنتی پورا لاہی آمد ترتیب دے چکی تھی۔ وہ کروفر سے بے بس کھڑی دلاویز سکندر کی طرح بڑی تھی۔ میں تمہیں 3 لاکھ کی بجائے 6 لاکھ ہی دے سکتی ہوں، مگر بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ حسین ہو، جوان ہو، مطلب کام آسانی سے کر سکتی ہو۔ جبکہ روتی دلاویز نے چونک کر سامنے کھڑی ماڈرن عورت کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پرجوش ہوئی تھی۔ کیسا کام؟ آپ جو کہیں گی میں کروں گی، بس میری بہن ٹھیک ہو جائے۔ بڑی دنیا میں وہ میرا واحد سہارا ہے۔ وہ روتے ہوئے جلدی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں میری بیٹی کا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ پریشان سی بولی تھی۔ مطلب تمہیں میری بیٹی کے شوہر سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ اس کا بچہ پیدا کرنے کے بعد تمہیں بچہ انہیں دے کر یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ وہ سارا انتظام میں کروں گی۔ اگر تم راضی ہو تو میں آدھے پیسے ابھی دینے کو تیار ہوں تاکہ آپریشن شروع ہو۔ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد لائبہ شاہ جانتی تھی وہ اس وقت کبھی بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر سکے گی اور اپنی بہن کی جان کے لیے مان جائے گی۔ مگر آپ کی بیٹی؟ وہ روتے ہوئے حیرانگی سے بولی تھی۔ ارے میری بیٹی خود ہی تو چاہتی ہے، وہ اپنا گھر خراب کرنا نہیں چاہتی، اس وجہ سے اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، مگر وہ بچہ چاہتی ہے اور اس کا شوہر اپنی بیوی کے آنسوں سے پگھل گیا ہے۔ بس میں کسی کی تلاش میں تھی، تمہیں دیکھ کر لگا جیسے میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ تم ہو بھی حسین، بچے بھی خوبصورت ہوں گے، اکڑ کر کہتی وہ سوالیہ نگاہوں سے روتی دھوتی دلاویز کو دیکھنے لگی۔ سارے حساب لگا کر بھی دلاویز کو یہی ٹھیک لگا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو بہن کو کھو دیتی۔ اپنی لاڈلی کے لیے تو وہ اپنی ساری زندگی پر بات کر سکتی تھی، یہ تو پھر ایک کانٹریکٹ تھا۔ ٹھیک ہے، آنسو ضبط کرتی وہ ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ 3 گھنٹوں بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تھے۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ٹھہرا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی بہن اب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے اسے انڈر آبزرویشن رکھنے کے بعد تیسرے دن چھٹی دے دی تھی۔ وہ بیڈ روم داخل ہوا تو اس کی بیوی ہمیشہ کی طرح کہیں جانے کو تیار کھڑی تھی۔ سفید چھوٹی سی ٹی شرٹ اور کالی جینس پینٹ پہنے وہ ولی احمد شاہ کا موڈ بری طرح وارد کر گئی تھی۔ یار ہور، کبھی تو ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو، ولی ناگواری سے بولا، جبکہ اس کی بات پر ہور آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ اوہو یار ولی، اتنے تنگ نظر تو نہیں تھے تم پہلے، اب شادی کے بعد نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ پیر چھوڑو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ماما نے ہمارے لیے لڑکی ڈھونڈی ہے،
جو مجھے میری اولاد دے گی۔ کل مما کی طرف نکاح ہے تمہارا، تو پلیز دیکھ لینا، مجھے ابھی دیر ہو رہی ہے۔ اوکے سویٹی۔ ولی احمد شاہ کے گال پر بوسہ دیتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ شاہ فیملی کا بڑا بیٹا تھا، اس کی نسل آگے بڑھنا بہت ضروری تھی، کیونکہ اگلا گدی نشینز کی اولاد میں سے ہی ہونا تھا۔ مگر یہ کانٹریکٹ میرج ویسا نہیں چاہتا تھا۔ آنٹی آپ میری بات کو سمجھے، آپ جو کہہ رہی ہیں یہ غلط ہے۔ آپ جانتی ہیں میں ایسی کسی کی بات کے حق میں نہیں، تو آپ نے کسی کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھایا؟ ولی احمد شاہ اپنی بیوی کی باتوں پر فوراً اپنی ساس کے گھر پہنچا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے ولی؟ اسے پیسے چاہیے اور ہمیں بچہ۔ مگر آنٹی بچے کے بعد اس کی ماں کا کیا ہوگا؟ وہ ضبط کرتا بولا تھا، ورنہ چیخنے کو دل کر رہا تھا۔ بچے کے بعد اس کی ماں کو ہم پیسہ دیں گے، وہ عیش کرے گی۔ لائبہ شاہ اکڑ کر بولی، میں ایسا بالکل نہیں کروں گا آنٹی، میں کسی کی زندگی تباہ نہیں کروں گا۔ غصے سے بولتا وہ جانے لگا تھا جب لائبہ شاہ کی آواز اس کے قدم روک گئی تھی۔ شاہ خاندان میں جب پتہ چلے گا کہ تمہاری بیوی ماں نہیں بن سکتی تو جانتے ہو اور کی کیا حالت ہوگی؟ پہلے وہ تمہاری محبت میں جان لینے کی کوشش کر چکی ہے، اب کیا چاہتے ہو وہ بچے کی کمی کی وجہ سے یہ کر دے؟ میں ایسا نہیں چاہتا، اور جو کچھ پہلے اس نے کیا آپ جانتی ہے، بس اسی وجہ سے میں اس شادی پر مجبور ہوا تھا۔ وہ چیخا تھا۔ اب کی بار اس کی بس ہو گئی تھی۔ بس ولی بیٹا، اسی لیے تو سمجھا رہی ہوں کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ مر جائے گی۔ خدا کا واسطہ لائبہ شاہ ڈرامہ کرتے ہوئے بولی، اور یہی ولی احمد شاہ کی کمزوری تھی، وہ کہاں کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف دے سکتا تھا۔ وہ کرب سے مسکرایا تھا، یہ تماشا کل رچایا جائے گا، اور کون ہے وہ جسے قربان کرنا ہے؟ وہ اب سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لڑکی میں دیکھ چکی ہوں، سب کچھ میں نے فائنل کر لیا ہے، تم بس کل دوپہر پہنچ جانا نکاح کے لیے۔ انہوں نے سکون سے پوری بات بتائی تھی۔ اوکے میں تیار ہوں گا، وہ مختصر کہتا نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے لائبہ شاہ اپنی کامیابی پر مسکرائی تھی۔ وہ سر جھکا کر اپنی خالی ہتھیلیوں میں موجود لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، بالکل سادہ سفید لباس میں سر پر سفید دوپٹہ لیے وہ ہر آرائی سے پاک تھی۔ اس کا وجود ساکن تھا، وہ دلہن تھی۔ کیا واقعی دلہنیں ایسی ہوتی ہیں؟ دل کے بالا خانے سے آواز آئی تھی جسے وہ سختی سے دبا گئی۔ کچھ وقت بعد اس کی پہچان مکمل بدل چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دلاویز سکندر سے دلاویز ولی احمد شاہ بن گئی تھی۔ وہ جس کے ساتھ جڑ گئی تھی، وہ جس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ بے اولاد ہے، امیر زادہ ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب چھوٹی عروشہ کی آواز آئی، آپ ہی وہ دلہا بھائی آگے ہیں، جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عروشہ بہن کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ چھوٹی کو بس اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ شادی کر رہی ہے اور عروشہ یونیورسٹی کی اسٹڈی کے لیے اسلام آباد جا رہی ہے۔ لائبہ شاہ سے بات کر کے اس نے عروشہ کا اسلام آباد اچھے ہاسٹل میں انتظام کروایا تھا۔ بہت دکھی تھی، مگر پھر بھی اپنی بہن کی خوشی کا سوچ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے لائبہ شاہ سے کہہ کر عروشہ کے جانے کا بندوبست بھی اسی دن کروایا تھا۔ اس دن اس کا نکاح تھا۔ تم اپنا خیال رکھنا، میں فون کرتی رہوں گی۔ سارا سامان دھیان سے رکھ لیا ہے نا؟ دلاویز اندر ہی اندر گھبراتی بہن کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ جی آپی، وہ بھی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ عروشہ کے ہمراہ وہ صحن میں آئی تھی جہاں لائبہ شاہ اکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کا شوہر شاید پہلے ہی جا چکا تھا۔ لائبہ شاہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی عروشہ سے گلے لگتی ان کے پیچھے نکلی تھی۔ لائبہ شاہ گاڑی میں بیٹھتی اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ اب گاڑی میں وہ لائبہ شاہ کے علاوہ بس ڈرائیور ہی تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے عالیشان گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لائبہ شاہ اسے ساتھ ہی لاؤنج میں آئی تھی۔ دیکھو دلاویز، ایک بات غور سے سننا، تم جانتی ہو تمہیں کس کام کے لیے لایا گیا ہے؟ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، اس لیے تم اس سسرال والوں میں سے کسی کی نظر میں نہیں آؤ گی۔ ولی کے خاندان میں کوئی بھی نہیں جان پائے گا تم اس کے ساتھ اسلام آباد رہو۔ ولی کے خاندان اور دنیا کی نظر میں یہ بچہ میری بیٹی عروشہ کا ہوگا۔ عروشہ اتنے عرصے میں کینیڈا رہے گی، ڈلیوری تک۔
تاکہ سب کو لگے وہ پریگننٹ ہے، اور تم اسلام آباد ولی وہاں اپنے بزنس کی وجہ سے پہلے بھی رہا ہے، اس لیے شک نہیں ہوگا۔ کسی کو آئی بات سمجھ؟ وہ اتنی تفصیل پر محض سر ہلا گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے پر نظر دوڑاتی، ایک گیر دیکھتی، انگلیاں بے قراری کے عالم میں موڑتی، دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ جب اگلے 10 منٹ تک بھی وہ باہر نہ آیا تو وہ قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اسے باہر آتا دیکھ گلاویز سکندر تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ فریش ہو جائیں، ہمیں اسلام آباد کے لیے نکالنا ہے، متوازن لہجے میں وہ کہتا، تولیہ گلے میں سے نکال کر بیڈ پر پھینک گیا۔ اسلام آباد؟ ابھی؟ ہم کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ولی احمد شاہ اس کی طرح مڑتے بولا تھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا، میں نے تو پیسے آپ کے حکم آنے کے لیے ہی لیے ہیں۔ استہزائیہ ہنستی وہ بے بسی سے بولی۔ اپنے جواب سے ولی احمد شاہ کو لاجواب کر گئی۔ ولی احمد شاہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اوپر سے اس کے چہرے سے جھلکتی معصومیت اسے مزید خوبصورت ترین بنا رہی تھی۔ بڑی بڑی لائٹ براؤن آنکھیں، ہلکے سنہرے لمبے بال، سفید گلابی مائل رنگت، دلکش سراپا۔ وہ ٹھٹک گیا تھا اسے دیکھ کر کے کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا، پھر وقت کا لحاظ کرتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ حکم پیسے کچھ نہیں، نکاح کیا ہے میں نے، بیوی ہیں آپ میری، ولی نے جتایا، مگر وہ کانٹریکٹ میرج ہے، بس کچھ دیر کا رشتہ۔ وہ آنکھیں جھکاتے ہوئے بولی، کچھ دیر کا نہیں، بیوی ہیں آپ میری، چینج کر لیں پھر نکلتے ہیں۔ سنجیدہ آواز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بائی ایئر 2 گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچ گئے تھے، اور اپارٹمنٹ تک پہنچتے انہیں تقریباً رات کے 2 کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں، آپ روم میں جا کر ریسٹ کریں۔ دلاویز کو نیند میں جولتے دیکھ وہ گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے روکتے ہوئے بولا، جی؟ وہ جو مکمل طور پر نیند میں ڈوبنے والی تھی، ولی احمد شاہ کی آواز پر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ جی پہنچ گئے کیا؟ وہ گاڑی کو رکا ہوا محسوس کرتی آہستہ آواز سے بولی، بالکل، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ متوازن لہجے میں کہتا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ گھوم کر گاڑی کی دوسری طرف آتا دلاویز کے نکلنے کے لیے دروازہ کھول گیا۔ وہ ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھتی نروس ہوتی باہر نکلی تھی۔ ان کی آمد سے باخبر ملازمہ پہلے ہی بیل بجتے ہی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتی سائڈ ہوئی تھی، ولی کے ہمراہ چلتی وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف آئی۔ فریش ہو کر آپ ریسٹ کریں، پورا بیڈ موجود ہے۔ اپنے پیچھے کھڑی انگلیاں چٹکاتی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ نرم آواز میں گویا ہوا، جی ٹھیک ہے۔ وہ بنا چینج کیے نیند میں جولتی سیدھا جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے بیڈ گرتے مدہوش ہوتے دیکھ ولی احمد شاہ حیران ہوتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اس کے اوپر کمبل دے گیا تاکہ وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ اس کے بنا فریش ہو کر یوں ہی لیٹنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس قدر تھکی ہوئی ہے۔ وہ معمول کے مطابق فجر کی نماز کے وقت اٹھ گئی تھی۔ اٹھتے ہی دلاویز کی پہلی نگاہ اپنے پہلو میں لیٹے اپنے شوہر ولی احمد پر پڑی۔ اس کی آنکھیں وہیں چم گئی۔ بلیک رنگ کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، تکیے کے بازوؤں میں لیے سویا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بیگم، اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ولی اپنے چہرے پر نظروں کی تپش سے آنکھیں کھولتا اپنی طرف غور سے دیکھتی اپنی بیوی کو بولا تھا، وہ جو کب سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر ایک دم ڈری تھی۔ کچھ نہیں، اپنی چوری پر وہ نظریں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ دل الگ سے دک دک کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا بیگم، کب سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ فیئر ہیں؟ ولی شاہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، نہیں کچھ بھی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بولتی مزید خوف کے مارے ایک غلط نگاہ ڈالے بغیر تیزی سے اٹھ کے واش روم میں بند ہوئی۔ اس کی سپیڈ دیکھتا وہ بھی بول کر مسکرایا تھا۔ ولی احمد شاہ کو وہ اچھی لگی تھی، اس کی معصومیت، شرم و حیا۔ آج سے پہلے اس نے شادی کے نام پر بیوی کی بولڈنس، بے باکیاں اور ماڈرن کپڑے ہی دیکھے تھے، یہ سب کہاں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ایک میٹنگ کے لیے صبح ناشتے کے بعد ہی نکل گیا تھا آفس کے لیے، تب وہ نماز فجر کے بعد سو رہی تھی۔ اب تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب وہ دلاویز کے اکیلے ہونے کے خیال سے
جلدی سارا کام نپٹاتا اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ کچن سے آتی کھٹپٹ کی آواز پر وہ کچن کی سمت بڑھا جہاں وہ چولہے کے قریب کھڑی اپنے لیے شاید کچھ بنا رہی تھی۔ ولی نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک رات والے سوٹ میں ہی تھی۔ اسے رات والے کپڑوں میں ہی دیکھ کر وہ کچھ سوچتا اس کے قریب گیا تھا کہ کھانا کھا لیں، اس کے بعد تیار ہو جائیں، ہم شاپنگ کا چل رہے ہیں۔ اپنے عقب سے اس کی آواز سنتی وہ ایک دم ڈری کی آپ آ, آپ اسے بالکل اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے بولی، جی میں آپ ڈرتی بہت ہیں، آپ سب سے ایسے ڈرتی ہیں؟ یہ شرف بس مجھے ہی حاصل ہے۔ اسے خود سے ہچکچاتے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا، کیسا شرف؟ وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہی مجھ سے ڈرنے والا۔ ولی نے اس کی معصومیت کی دل ہی دل میں داد دیتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اب بھی نظر جھکائے ہی بات کر رہی تھی، خیر کیسی بھی بات ہے، فی الحال آپ کھانا کھا کر جلدی سے تیار ہو جائیں کیونکہ ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ مگر کیوں؟ کس سے سوال آیا تھا؟ دل بس تیار ہو جائیں، کیوں کیا؟ اس سب کو چھوڑ دیں یار، بالکل اس کے پاس ہوتے۔ دلاویز کے کندھے پر بازو پھیلاتے بولا تھا۔ دلاویز تو وہیں دل تھام گئی۔ ایک اس کا پیار سے دل کہہ کر پکارنا اور اوپر سے اس کا پاس آنا، میں تیار ہوتی ہوں۔ اس کے نزدیک ہوتے دل گھبرا گیا تھا۔ اس کے نزدیک ہوتے دل گھبرا گیا تھا۔ وہ سب وہیں چھوڑے اندر کی طرف بھاگی۔ پیچھے وہ مسکرا کر سر جھٹک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی اسے وقت لگے گا خود کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ تھکی ہاری ولی کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ ولی احمد شاہ نے دلاویز کی ضرورت کی ہر چیز وافر مقدار میں لے کر دی تھی۔ وہ تو شاید ابھی بھی بس نہ کرتا، مگر دلاویز کے بارہا روکنے پر وہ شاپنگ اینڈ کرتا۔ اس کے ساتھ باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ الماری ترتیب دینے کے بعد اب وہ اپنے لیے چائے بنا کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ چائے کا وہ ولی سے بھی پوچھ گئی تھی، مگر وہ چائے کم ہی پیتا تھا، اس لیے منع کر گیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر آفس کا کچھ کام کرنے کے بعد وہ اب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نظریں سامنے بیٹھی اپنی بیوی پر گئی تو پیچھے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتا وہ اپنی سوچوں میں گم دلاویز کی طرح بڑھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ دلاویز کے قریب بالکل اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکائے ہوئے کہا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز یہاں سے اٹھیں۔ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز اٹھیں یہاں سے۔ وہ تو ایک دم اس کے آواز اور ولی کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ وہ کھلا گئی تھی۔ ریلیکس دل، ریلیکس، پریشان مت ہو، میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، بالکل پریشان مت ہو۔ وہ ہانپتی کانپتی دلاویز کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، مگر آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز اٹھے نا یہاں سے۔ اپنے ہاتھ پری کے مضبوط کندھوں میں دیکھ کر وہ ایک بار بھی اس کے یوں بیٹھنے پر اعتراض کرتے ہوئے بولی، یار کیا ہو گیا ہے؟ بیوی ہے میری آنے والی نسل کی امین ہے، اگر میں آپ کی قدموں میں بیٹھتی جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا۔ محبت سے اس کے ہاتھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو معتبر کر گیا، مگر میں صرف کچھ دیر کے لیے۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی ایک دم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کچھ دیر؟ زیادہ دیر؟ کچھ نہیں، بیوی ہے میری اور میری ہی رہیں گی، یقین رکھیں۔ دوبارہ بھی وہ اس کے خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اسے اپنے ہونے کا احساس بخش رہا تھا۔ جب وہ ساپن ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنا ہاتھ واپس کھینچنے لگی، تبھی ولی اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں قید کر گیا۔ دھیرے سے اس کے گرد چڑھا کھول اتارتے وہ دلاویز کو اپنے رنگ میں رنگ گیا۔ دلاویز کے بالوں سے آتی بینی بینی خوشبو ولی احمد شاہ کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ حلال میں اس قدر سکون تھا جو اس نے آج سے پہلے اپنی بیوی کے پہلو میں بھی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آپ پلیز، حلق تر کرتی کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ یقین رکھیں، کہتا وہ اپنا دل دلاویز کے ہاتھ پر رکھتا اسے مکمل خود میں قید کر گیا تھا۔ ولی احمد شاہ کا یقین بھرا لہجہ اور اس کا مان دلاویز کو مکمل کر گیا۔ وہ اب دلاویز کے گالوں پر بوسہ دیتے کہ اس کے چہرے پر اپنی محبت کے پھول کھلاتا عقیدت بھرا مان سونپ رہا تھا۔
دونوں وجود محبت کی چاشنی میں ڈوبے حیا بھرے لمحات کو محسوس کر رہے تھے۔ پہلی بار کوئی مرد دلاویز کی اس قدر شدت سے قریب آیا تھا کہ اس مان پر نثار ہوتی۔ وہ اپنا سب کچھ ولی احمد کو سونپ چکی تھی، اپنی پوری رضامندی کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کر چکی تھی۔ ولی احمد شاہ نے اپنے حصار میں موجود دلاویز سکندر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ ولی احمد شاہ کی آنکھ صبح سسکیوں کی آواز سے کھلی تھی۔ سامنے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ وہ پریشان ہوتا جلدی سے بیٹھ سے اٹھتا، جائے نماز پر بیٹھی دلاویز کے گرد گیا۔ دل، اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ متفکر سا دلاویز کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ ولی کو اپنے چہرے پر ہاتھ ہٹاتے دیکھ وہ سخت سے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا یار؟ زبردستی دلاویز کے ہاتھ اس کے چہرے ہٹاتے اب وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، کیسا ڈر میری جان؟ کیا ہوا ہے؟ ولی کے یوں نرمی سے پوچھنے پر وہ ایک بار پھر شدت سے رو دی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کل رات اس کی قربت کے بعد اب وہ اسے کھونے کے ڈر سے رو رہی تھی۔ دلاویز کے اس قدر شدت سے رونے پر ولی کا ذہن ایک دم پچھلی ساری باتوں پر گیا، تو وہ بات کو سمجھ کر اسے سختی سے سینے میں بیچ گیا۔ میری جان، آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائیں۔ آپ میری بیوی ہیں اور میری بیوی ہی رہیں گی۔ ولی احمد شاہ کی بیوی ہیں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ سینے سے لگی دلاویز کے سر تپتپاتے وہ بار بار اسے تسلی دے رہا تھا، اس کے ڈر خوف کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد ولی احمد شاہ اپنی دوسری بیوی دلاویز کی سنگت میں اس قدر پرسکون اور خوش تھا کہ کبھی بھولے بھٹکے سے بھی اسے ہور کی یاد نہیں آئی تھی۔ اگر وہ کال کر لیتی تو بات ہو جاتی، ورنہ وہ خود سے اسے کال میسج کرنا بھی بھول گیا تھا۔ دونوں ابھی بھی اسلام آباد ہی تھے۔ شاہ فیملی میں سب کو یہی پتا تھا کہ ولی ہور کے ساتھ ہے۔ دل، وہ جو ولی کے لیے لنچ تیار کر رہی تھی، اسے وقت سے پہلے گھر آتے دیکھ حیران ہوتی کچن سے نکلی تھی، جہاں وہ سامنے فارمل ڈریسنگ میں کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ادھر ہوں میں۔ آپ تو 2 بجے آنے والے تھے نا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ بالکل ولی کے قریب جاتے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ پکڑتے ہوئے بولی، بس میرا دل کیا اور میں آ گیا، مجھے میرے دل کی یاد آ رہی تھی۔ وہ محبت سے دلاویز کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا، اور میں چھوٹا نہیں ہوں دل، جو باغ کر ہر کام نہ کیا کرو یار، میری عادتیں خراب کر رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے دلاویز کے ہاتھ میں اپنا بیگ دیکھتے ہوئے بولا تھا، انداز میں محبت ہی محبت تھی۔ جب تک آپ کی بیوی ہوں، آپ کا کام کرنا، آپ کو سکون فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ سادگی سے کہتے دوبارہ کچن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ سالن جلنے کا ڈر تھا، اور پیچھے وہ اس کی محبت پرسکون سے مسکرا دیا، بیگم آج میرا دل اپنے دل کے ساتھ ڈنر باہر کرنے کا ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں کچھ دیر تک پہنچتا ہوں۔ وہ یوں ہی بالکنی میں کھڑی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اسے اپنے موبائل پر مسٹر ہسبینڈ کا میسج موصول ہوا، مگر آپ کے دل کا دل نہیں ہو رہا۔ بنا مسکراتی وہ کام بریکنگ پر رکھے ہلکی سی شرارت سے میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر گئی۔ دوسری طرف فوراً سے میسج ڈیلیٹ کیا گیا تھا، وہ دور تھا، اس لیے وہ اتنا دلکش بول گئی تھی، اوکے میں سمجھ گیا، آپ کا دل مجھ سے پہاڑ کا اظہار کرنے کو کر رہا ہے، اور شرارتی ایموجی کے ساتھ جواب بھیجا تھا۔ دوسری طرف سے ولی کے جوابی میسج کو پڑھ کر وہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ ولی کی زومعنی بات کو سمجھتی وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ گئی تھی، جبکہ بیوی کو بنا جواب دیے آف لائن ہوتا دیکھ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تقریباً شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج تک پہنچتے کوٹ اتار کر بازو میں رکھتا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی روح کی ساتھی سیاہ لونگ فراق میں سجی کھڑی تھی، بالوں کو یوں ہی کھولا چھوڑے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ ولی احمد شاہ کو پاگل کر گئی تھی۔ ولی کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی، دل الگ تال پر دھڑک رہا تھا، اس کا یہ روپ اندر تک غائل کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ چشم بدور بیگم۔ بالکل اس کے قریب جاتے وہ اس کے بالوں کو چومتا نرمی سے بولا تھا، اس کے لمس پر وہ مسکرا دی تھی، رنگت میں سرخیاں سے گل گئی تھی
جزاک اللہ میرے سر کے سائیں، دھیمے سروں میں کہتی وہ ملی کا موڈ مزید اچھا کر دی تھی۔ میری آنکھوں کے دلکش نظارے تیار ہونے کا بولا تھا، قتل کرنے کا نہیں۔ اس کے ماتھے پر اونٹ رکھتے وہ شوقی سے بولا تھا، ایک بات تو بتائیں، میں تو پہلے ہی آپ کا ہوں، آپ اتنا بن سور کر کیوں مجھے پاگل کرنے پر تلی ہے؟ دلاویز کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید پیش قدمی کرتا جب وہ ایک دم ولی کو پیچھے دھکا دیتے واش روم میں بھاگی تھی۔ ولی تو اچانک ہونے والی افتاد پر حیران رہ گیا تھا۔ دل دل کیا ہوا؟ وہ واش بیسن پر جھکی کہہ کر رہی تھی جب وہ پریشان ہوتا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ طبیعت اس کی کل رات سے نڈال سی تھی۔ اس نے ولی کے سامنے شو نہیں کروایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو جائے، مگر اب اس کی حالت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ولی کے قریب آتے اس کی سٹرانگ پرفیوم سے اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا اور نتیجہ اب سامنے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل منہ پر پانی ڈالتی وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی تھی۔ کیا فاق ٹھیک ہے آپ؟ حالت دیکھے اپنی، نڈال سی دلاویز کو اپنے سینے سے لگاتے وہ پریشانی سے بولا تھا۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ واش روم سے باہر آتے وہ نڈال سی دلاویز کے گرد اپنی چادر اڑاتے سنجیدگی سے بولا تھا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، ایک لفظ نہیں، پہلے ہی آپ نے نام بتا کر میرا نقصان کر دیا ہے۔ حالت دیکھیں۔ دلاویز کے بعد درمیان میں کاٹتے وہ سختی سے بولتا اس کے منع کرنے کے باوجود اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا۔ چیک اپ کرنے کے بعد جو بات ڈاکٹر سے پتہ چلی وہ ولی احمد شاہ کو خوشی سے دو چار کر گئی تھی۔ وہ تو بنا ڈاکٹر کا لحاظ کیے دلاویز کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھو گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور کمپلیٹ چیک اپ کے بعد وہ دونوں اب واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ ولی کا ایک ہاتھ سٹرنگز جبکہ دوسرا ہاتھ پہلو میں بیٹھی دلاویز کی گود میں موجود اس کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش تھا۔ وہ پیچھے شاہ حویلی میں سب کو اپنے باپ پڑنے کی خبر دے چکا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے اور کی پریگنینسی کا سن کر، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا پریگننٹ ہور نہیں دلاویز تھی۔ کیا ہوا میرے دل، آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ کب سے سوچوں میں گم دلاویز کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، دلاویز بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ دل کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ دلاویز کی چپی کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ میں کیا کروں گی؟ وہ ایک دم دونوں ہاتھ منہ پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ولی تو بوکھلا گیا تھا۔ گاڑی کو ایک دم بریک لگاتے وہ روتی ہوئی دلاویز کو اپنی طرف کھینچتے اسے سینے میں بیچ گیا۔ کیا ہوا دل، کیوں جان نکال رہی ہو؟ وہ تو اس کی چپی پر پریشان تھا، مگر اسے یوں شدتوں سے روتا دیکھ ولی احمد شاہ کو لرز گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ولی، مجھے لگ رہا ہے میرے وجود میں پلتا ننھا وجود مجھ سے سب چھین لیں گے۔ وہ روتے بلکتے ہوئے بولی۔ دلاویز، مجھ پر بھروسہ رکھے میری جان، ولی احمد شاہ اور دلاویز احمد شاہ کی اولاد ہے، یہ کوئی بھی آپ سے نہیں چھین سکتا میری جان۔ وہ اسے تسلی دیتا اس کے چہرے پر بوسہ دینے کے بعد اب وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ دلاویز اپنی وجہ سے اسے پریشان ہوتا دیکھ آنسو صاف کرتے خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگی تھی۔ مبارک ہو۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ ولی کے آفس جانے کے بعد وہ نہا کر ابھی نکلی ہی تھی جب موبائل پر آتی کال اٹینڈ کرتی وہ کان سے لگا گئی تھی۔ دوسری طرف سے آتی کسی عورت کی آواز پر وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تھی، اور ولی احمد شاہ بات کر رہی ہوں، مبارک ہو تمہیں، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ابھی ولی نے بتایا مجھے، بہت خوش ہوں میں، مگر میری بات غور سے سنو، مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے، اس لیے بنا نخرے کیے سارا کچھ کھانا، مجھے میرا بچہ صحت مند چاہیے۔ موبائل سے آتی آواز اور بولنے والی کا تعارف اسے سب کچھ سمجھا گیا تھا۔ اور اب تم ماں بننے والی ہو تو کل میں آؤں گی اپنے شوہر کے پاس، کل سے وہ میرے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ وقت گزارے گا۔ اس کی اطلاع پر دلاویز ضبط کرتی کال کٹ کر گئی تھی۔ جب سے ہور کی کال آئی تھی وہ تب سے وسوسوں میں گری ہوئی تھی، رو رو کر اب تو سر بھی دکھنے لگا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں غلط فہم ستا رہے تھے، دل میں الگ سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ولی کے آنے کا وقت ہونے کا تھا، مگر وہ صبح سے یوں ہی بستر پر لیٹی تھی۔ ملازمہ 2 بار کھانے کا بول چکی تھی،
مگر مجال ہے اس نے ایک لقمہ بھی لیا ہو۔ کھانا نہیں کھایا دل؟ آپ جانتی ہیں میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ ملازمہ کی کال پر بھاگا بھاگا آیا ہوں۔ دل کے کھانا نہ کھانے پر ملازمہ نے اسے کال کر دی تھی، جو اس کی طبیعت خرابی کا سوچتا جلدی سے گھر پہنچا تھا۔ اب سامنے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی دل کو دیکھتا وہ پریشانی سے بولتا آگے آیا تھا۔ دل اویس کے ہلتے پاؤں اس کے جاگنے کا بتا دے رہے تھے۔ دل، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دل کو یوں ہی لیٹے دیکھ وہ آنکھوں پر موجود اس کا بازو ہٹاتے ہوئے بولا تھا، مگر دل اویس کے پیلی رنگت، سجے پپوٹے گلابی ہوتی ناک اسے ششدر کر گئی تھی۔ دل اویس، آپ روتی رہی ہے۔ وہ پریشان سی گویا ہوا تھا۔ دل اویس سے مکمل خاموش دیکھ کر وہ ایک بار پھر بولا تھا، جب دل اویس نے آنکھیں وا کر کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھیں ولی احمد شاہ کو تکلیف سے دو چار کر دی۔ آپ کو پتا اپنی آنکھ میں موجود ہلکی سی نمی مجھے کس قدر تکلیف سے دو چار کرتی ہے؟ یقیناً نہیں پتا، ورنہ آپ یوں رو رو کر آنکھوں کا یہ حال نہ کرتی۔ وہ بے بسی سے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے بولا تھا، میں نہیں رو رہی تھی، آپ پریشان نہ ہو۔ ولی احمد شاہ کے لہجے کی بے بسی محسوس کرتی وہ لہجے کو ہاش بشاش بناتے ہوئے بولی، میں کھانا لا رہا ہوں، مل کر کھائیں گے۔ اسے مسکرانے کی کوشش کرتے دیکھ وہ بنا وقت ضائع کیے ایک دم اٹھتے ہوئے بولا تھا، دل رک جاؤ، دل، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ۔ ولی کو صبح سے مسلسل گھر ہوتے ہوئے بھی کام کرتا دیکھ وہ اس کا لیپ ٹاپ اس کی گود سے اٹھا کر بھاگ گئی تھی۔ وہ اب بیڈ کے ارد گرد چکر لگاتے ولی کی پہنچ سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یوں اچھلتے کودتے دیکھ ولی دھڑکتے دل سے منع کر رہا تھا، چھوڑیں۔ جب وہ ایک دم ولی کی گرفت میں آئی تھی، اب بتائیں کہاں جائیں گی بیگم؟ اسے اپنے بازوؤں کی قید میں لیتا وہ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، یہ چیٹنگ ہے۔ وہ پکڑے جانے پر منہ بناتے ہوئے بولی تھی، بیگم چیٹنگ وہ نہیں، یہ ہے، ایک دم کہتا ہوا دل اویس کے نرم ملائم گالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ اب وہ اس حصار کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پا رہا تھا جب ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ سرور میں کھوئے ولی نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ دل اویس ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ مڑنے پر سامنے کھڑی حور کو دیکھ کر ولی کا منہ اندر تک کڑوا ہو گیا۔ یہاں رہ کر وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ اوہ، تو رومانس ہو رہا ہے۔ پر اب چھوڑو اسے، میرے ساتھ رہنے کی تیاری کرو۔ اس سے ہمیں بس بچہ ہی چاہیے تھا۔ ان دونوں کو حیران دیکھتی وہ ایک اداس سے چلتی وہی کے قریب آتی گئی۔ ولی ڈارلنگ، میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلیں بیڈ روم میں، آخر مجھے بھی تو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ولی کے قریب آتی اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے تھامتی بڑے لاڈ سے بولی، جب وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے پیچھے ہوا تھا، شٹ اپ، آج شوہر کی ضرورت کیسے محسوس ہو گئی؟ 3 ماہ بعد وہ مرد کہاں گئے جن سے پہلے ضرورت پوری کرتی ہو؟ احمد کی بات پر حور کا رنگ سفید ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنا متغیر ہوتا رنگ محسوس کرتی خود کو نارمل بناتے ہوئے بولی، بکواس میں نہیں، آپ کر رہی ہیں۔ پرسوں رات جس مرد کے بستر کو رنگین کرتے پکڑی گئی تھی، پولیس کے ہاتھوں اسی کے پاس واپس کیوں نہیں گئی؟ ایک بات ایک وار کرتا حور کو اس کی اصلیت بتا گیا تھا۔ اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں میں۔ حور میڈم، تو مجھے تب اپنی جان لینے کی کوشش کر کے بیوقوف بنا گئی تھی، خیر اب نہیں، سب جانتا ہوں میں۔ تمہیں پتا ہے تم نے زندگی میں بس ایک کام اچھا کیا ہے، وہ ہے میرا دل اویس سے نکاح۔ اسی کے بدلے ابھی تک تمہیں چھوٹ دے رکھی تھی، مگر اب اور نہیں۔ تمہارے ماں نہ بننے والا سچ میں اسی دن جان گیا تھا جس دن تم نے مجھے دل اویس سے نکاح کا بتایا تھا، کیونکہ تم اس دن شاید اپنے اس ڈاکٹر سے ملنے ہی جا رہی تھی جس سے تم نے اپنا ابورشن کروایا تھا، مگر رپورٹ گھر بھول گئی تھی، اسی لیے تو میں نکاح کے لیے مان گیا تھا۔ خیر نکلو یہاں سے، میری بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے گی تمہارا چہرہ دیکھ کر۔ اس کا ایک لفظ حور کو زمین پر پٹک چکا تھا، نکلو بھی۔ اسے ابھی بھی وہیں کھڑا دیکھ وہ اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتا دنگ کھڑی دل اویس کے ماتھے کو چوم گیا تھا۔ حور کو کمرے سے نکلتا دیکھ وہ دروازہ لاک کر کے واپس آیا۔ آئیں ادھر میرے پاس۔ دنگ کھڑی دل اویس کو اپنے قریب کرتے وہ بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ اسے آرام سے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمبل اوڑے
وہ اس کے ساتھ نیم دراز ہوا تھا۔ سو جائے میری جان، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ دلاویز زیادہ نہ سوچے، اس لیے وہ اسے ساتھ یہ سلا گیا تھا۔ وہ ابھی سب بولتی اپنے شوہر کے حصار میں سکون سے سو گئی۔ اس دن کی بے عزتی کے بعد وہ چپ ہو گئی تھی۔ ماں کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس کی ماں کو اس کی باقی باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اسے اب انتظار تھا تو بچے کی دنیا میں آنے کا، پھر وہ اپنا اگلا قدم اٹھانا چاہتی تھی۔ اچانک ہوتی درد کی وجہ سے اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ ولی احمد شاہ جس کی آنکھ کچھ دیر پہلے ہی لگی تھی، دلاویز کی سسکی بری آواز پر وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا۔ دل میری جان کیا ہوا؟ دلاویز کو کمر پر ہاتھ رکھتے دیکھ وہ جلدی سے آگے ہوا تھا۔ کمر میں درد ہو رہا ہے۔ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی وہ مشکل بولی تھی، میری جان بس ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دلاویز کی پشت اپنی طرف کیے اس کی کمر کو ہلکے ہلکے سے ہلاتے ہوئے بولا۔ ولی کی مساج پر دلاویز کے وجود میں سکون سا اترنے لگا تھا۔ دلاویز، یہ ایک آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس ہمارا ایک ہی بچہ ہوگا۔ میں مزید تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اپنے دل کو بل کے چہرے پر پھیلتے سکون کو محسوس کرتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سب مائیں اٹھاتی ہیں تکلیف، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے 5 بچے ہوں گے۔ وہ فوراً ولی کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولی تھی، نہیں دل، بس ایک۔ 5 بچوں کو سنتا وہ فوراً سے منع کرتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا 5۔ اب وہ نیند میں جاتی اپنی شہادت کی انگلی ولی کو دکھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ولی تو اس کی معصوم اداؤں پر صدقے والی جا رہا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنا خوش ہوتا تھا جب وہ اس پر روب ڈالتی تھی، بیویوں کی طرح اس سے اپنے نخرے اٹھواتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک آتے گئے۔ اب تو ولی دلاویز کی طبیعت کا خیال کرتے آفس سے بھی جلدی آ جایا کرتا تھا۔ دلاویز کا آخری منتھ چل رہا تھا، کسی بھی وقت ڈلیوری کا وقت آ سکتا تھا۔ صبح وہ دلاویز کو ناشتہ کروا کے آفس جایا تھا، ضروری میٹنگ کے، ورنہ دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا آج دل کو اکیلا چھوڑنے کا۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ ابھی میٹنگ روم سے باہر ہی نکلا تھا جب موبائل کی اسکرین پر آتی دلاویز کی کال پر وہ بنا دیکھ کیے اٹھا گیا تھا۔ موبائل کان سے لگاتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پارکنگ کی طرف بڑھا تھا۔ ساتھ جی جلدی گھر آ جائیں، بیوی جی کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ ملازمہ کی آواز سنتا وہ بھاگنے کے انداز میں گاڑی تک پہنچا تھا۔ میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ پلیز ان کا خیال رکھیں۔ جی صاحب جی۔ اپنے چھوٹے شاہ کے پریشانی سے بولنے پر وہ جلدی سے بولی تھی۔ فون بند کرتے وہ جلدی سے کال لائبہ شاہ کو ملا گیا تھا۔ آنٹی اب اسی وقت اسلام آباد پہنچے، پلیز، اسی وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے، اس لیے بنا دیر کیے وہ لائبہ شاہ کو کال کر چکا تھا۔ فی الوقت وہی اس کے راز سے آشنا تھی۔ ہاں میرے بچے، فکر مت کرو، میں آتی ہوں۔ لائبہ شاہ تو ایک دم خوش ہوتے بولی تھی۔ انہیں جیسے ہور نے بتایا تھا ویسا تو کچھ نہیں لگا تھا۔ انہیں اگر ویسا کچھ ہوتا تو ولی انہیں کیوں بلواتا؟ یہ سوچتی ہوئی وہ جلدی سے اپنی اسلام آباد کی ٹکٹ کروانے لگی۔ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا جہاں لاؤنج میں سامنے ہی وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ ملازمہ پاس ہی کھڑی سے تسلی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آتا اسے سینے سے لگا گیا تھا جبکہ وہ ولی کے کندھے سے لگتی شدت سے رو رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے ولی، مجھے کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، بس میری جان ہمت کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تڑپتے سسکتے دل کو گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ملازمہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ درد کے مارے گٹی گٹی چیخیں مار رہی تھی جو ڈرائیونگ کرتے ولی کی جان نکال رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی دلاویز کو لیبر روم میں لے جایا گیا تھا۔ وہ وہی پریشان حال سا کھڑا ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے بیٹے کی نوید سنائی تھی۔ ساتھ ہی سفید کمبل میں لپٹا اس کا بیٹا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ولی اس نے کانپتے ہاتھوں سے ننھے وجود کو ہاتھوں میں لے کر سینے میں بھیجا تھا۔ سرخ سفید گول مول سا شہزادہ اس کی اور دلاویز کی محبت کی نشانی تھا۔ ولی نے جھک کر اپنی باہوں میں موجود اپنے شہزادے کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے جب ایک آنسو ولی احمد شاہ کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا۔ ڈاکٹر، میں اپنی بیوی سے کب مل سکتا ہوں؟
اپنی آنکھوں پر ضبط کرتا وہ اب سامنے کھڑی ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا تھا۔ اسے شدت سے انتظار تھا اپنے دل سے ملنے کا۔ بس تھوڑی دیر تک انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہتے ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا۔ وہ تب سے اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ نہ جانے تب سے وہ کتنی بار ہلاویز کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کر چکا تھا۔ وہ ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پاس ہی ان کا شہزادہ سویا ہوا تھا جب ولی کے موبائل پر بابا جان کے نمبر سے کال آئی تھی۔ دلاویز بابا کی کال ہے، میں ابھی آیا، انہیں بھی تو خوشخبری دے دو۔ وہ ایک نظر موبائل کی طرف دیکھتا کال اٹینڈ کرتے ہوئے بولا، جو ہلکا سا مسکراتی آنکھیں موند گئی تھی۔ دلاویز کو محبت سے دیکھتا وہ روم سے باہر نکلا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے ولی کو باہر گئے جب دلاویز کے کانوں میں اپنے بیٹے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے بیٹے کی رونے کی آواز سنتے پریشان ہوتی جلدی سے مڑتے اپنے ساتھ لیٹے بیٹے کو اپنی آغوش میں کرنے لگی تھی۔ جب فوراً کسی نے بیڈ پر لیٹے چھوٹے سے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، دلاویز کی نظر جب اس کے ہاتھوں سے ہوتی چہرے پر گئی تھی، رنگ یک لخت متغیر ہوا تھا۔ سامنے ہی لائبہ بیگم شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بیٹے کو اپنی گود میں لیے کھڑی تھی۔ آپ؟ وہ حیرانگی خوف سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے میرا بچہ پکڑا دیں، اسے بھوک لگی ہے۔ اپنے بیٹے کو لائبہ شاہ کی گود میں بلک بلک کر روتے دیکھ وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ لائبہ شاہ نے ایک نظر اپنی گود میں موجود روتے ہوئے بچے کو دیکھا اور ایک نظر تڑپتی اس کی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی وہ اب روتے بچے کو بے باکی کارٹ میں ڈالتی اس کے پاس آئی تھی۔ ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ تمہاری ساری قیمت میں ادا کر چکی ہوں اور اس بچے کی بھی قیمت دے چکے ہیں ہم۔ تمہیں اب یہ ڈرامہ مت کر اور نکلو یہاں سے۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی کے بچے کو تم اپنے دودھ کا ایک قطرہ بھی پلاؤ۔ لائبہ شاہ کی سپاکی پر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر پھر روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھتی وہ انہیں نظر انداز کرتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ لڑکی تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ویسے تو میں تمہاری ساری قیمت ادا کر چکی ہوں، مگر پھر بھی یہ رکھو اور اپنی زندگی کو جیسے چاہو گزارو، مگر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لائبہ شاہ ہاتھ میں موجود چیک بیڈ پر لیٹی دلاویز کے منہ پر مارتے ہوئے بولی، نہیں، میں ہرگز نہیں چاہوں گی، یہ میرا بچہ ہے، میں یہ کسی کو نہیں دوں گی۔ لائبہ شاہ کو اپنی ساری حدیں پار کرتے دیکھ وہ روتے ہوئے مگر خود کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، اوہ اچھا، تو تم مجھے دھوکہ دو گی؟ ہاں ہاں ہاں، نکلو یہاں سے لڑکی، ورنہ تم مجھے نہیں جانتی۔ یہی وہ بہن ہے نا جس کی آپریشن کی خاطر تم نے میرے داماد سے نکاح کیا تھا؟ مگر اگر سوچو کہ تمہاری یہ بہن ہی نہ رہے تو پھر کیا فائدہ تمہاری اس قربانی کا؟ لائبہ شاہ اپنے موبائل پر چلتی ہوئی ویڈیو دلاویز کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ دلاویز نے سامنے کا منظر دیکھتے بمشکل اپنی چیخ روکی تھی۔ سامنے اس کی عروشہ کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ وہ شاید بے ہوش تھی، اس لیے اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تو یہ صرف ہیوی ڈوز کی وجہ سے بے ہوش ہے، ذرا سوچو اگر یہ ہمیشہ کے لیے سو جائے تو؟ لائبہ شاہ اپنے موبائل کو بند کرتی عجیب سے لہجے میں بولی تھی، دیکھو تمہارے پاس اچھی آفر ہے، یہ بچہ تم ہمیں دے دو اور یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ وہ معصوم تمہاری بہن بلا وجہ ماری جائے گی۔ اس بچے کا خیال رکھنے کے لیے تو ہم سب ہیں، میں ہوں، ہور ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا شوہر ہے، اس بچے کا باپ ہے، مگر دیکھو تمہاری بہن اس کی خیر خواہ صرف تم ہی ہو۔ اگر تم اس بچے کی خاطر اپنی بہن کو چھوڑ دو گی تو وہ بیچاری بنا کسی گناہ کے ہی ماری جائے گی۔ دھوکہ اس کی بہن نے دیا ہے اور ماری ہو جائے گی۔ لائبہ شاہ اسے اچھے سے بلیک میل کرتے ہوئے بولی، نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ میں ولی کو کیا بتاؤ گی؟ اسے تو ابھی جب میں آئی ہوں میں نے ہسپتال سے باہر نکلتے دیکھا ہے، تو تم اسے کیسے بتاؤ گی؟ 5 منٹ تک تم یہاں اور کیا بتاؤ گی؟ اگر اگلے 5 منٹ میں نہ گئی تو وہاں تمہاری بہن ماری جائے گی۔ آپ کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ نہ کریں پلیز۔ وہ روتے ہوئے اب منت بھرے لہجے میں بولی، شو کا بڑا اچھا جواب ہے میرے پاس۔ جس سب پر تم قبضہ کر کر بیٹھی ہو نا، یہ سارا حق میری بیٹی کا ہے۔
اور میں اپنی بیٹی کا حق کسی کو چھیننے نہیں دوں گی۔ جلدی کرو، نکلو یہاں سے۔ لائبہ شاہ ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کھینچ کر دلاویز کو بیڈ سے نیچے گھسیٹنے لگی تھی۔ آہ، چھوڑے مجھے، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو بھوک سے بلکنے کے بعد اب خود ہی چپ ہو کر ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو لڑکی، وہ اسے کھینچتے ہوئے نیچے اتار کر بنا دیر کیے دروازے کی طرف کر گئی جہاں کھڑی ان کی ماسٹر مائنڈ بیٹی اور اسے کھینچتے دلاویز کے منہ پر ہاتھ رکھتی ہسپتال کیس پیپر سے مل کر اسے پچھلے دروازے سے کھینچ کر گاڑی تک لے آئی تھی۔ دوسری طرف وہ جو بابا سائیں سے کال پر بات کرنے گیا تھا ان کے یہاں آنے کا سنتا جلدی سے ایئرپورٹ کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا کہ اس کا باپ آیا ہے۔ اب وہ اپنے بابا کو ان کے پوتے اور پوتے کی ماں سے ملا کر سب بتا دے گا۔ یہ سوچتے وہ بے انتہا خوش تھا۔ اسے عروشہ کے پاس چھوڑ کر گئی تھی اور اچھے سے سمجھا گئی تھی کہ اس نے پیچھے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے۔ اور کے جاتے وہ عروشہ کے گلے لگتی شدتوں سے روئی تھی۔ بار بار ذہن میں بلکتا اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ، بکھرے بال، عروشہ کو اپنی بہن کی حالت پر پاگلوں سا گمان ہوا تھا۔ "واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آنٹی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟" وہ چیخا تھا۔ "پتہ نہیں ولی، میں تو جب کمرے میں آئی تو بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ نرس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ وہاں سے چلی گئی ہے اور کہہ کے گئی ہے کہ ولی کو بتا دینا کہ میرا کانٹریکٹ یہیں تک تھا۔ وہ جو گاڑی ڈرائیو کرتا احمد شاہ کو لیے ہسپتال ہی آ رہا تھا۔ لائبہ شاہ کی کال پر اسے سٹرنگ اپنے ہاتھوں سے چھوڑتا محسوس ہوا تھا۔ "ولی، کیا بات ہے بچے، سب ٹھیک تو ہے؟ اور بچی تو ٹھیک ہے؟" احمد شاہ جو کب سے بیٹے کو کال پر دیکھ رہے تھے اس کے لہجے میں تڑپ سے چونکے بھی تھے۔ "بابا سائیں، میں ابھی آیا۔" اسپتال کے سامنے گاڑی روکتا وہ بھاگنے کے انداز میں روم کی طرف بڑھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھ کر گیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے وہ سچ میں پاگل ہو گیا تھا۔ لائبہ شاہ اس کے ننھے سے بیٹے کو ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ بیڈ خالی تھا جہاں وہ اسے کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بنا ایک لفظ بولے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بھی خالی دیکھ کر صحیح معنوں میں جان نکلی محسوس ہوئی تھی۔ ولی، وہ چلی گئی ہے۔ کاش وہ مجھے مل جاتی، میں اس کی منت کر لیتی کہ کچھ دیر بچے کو دودھ ہی پلا دو۔ دیکھو وہ کیسے بلک بلک کر سویا ہے۔ لائبہ شاہ آواز کو دکھی بناتے ہوئے بولی تھی۔ ولی کی نظر رونے کی وجہ سے سوکھ پوتے اپنے بیٹے پر پڑی تھی۔ "میرا بچہ"، وہ تڑپ کر آگے ہوا تھا۔ یہی تو لائبہ شاہ چاہتی تھی کہ ولی دھیان اس پر سے ہٹ جائے۔ "اور کو میں کال کرتی ہوں، وہ فلیٹ پر جاتی ہے، تم بھی بچے کو لے کر وہیں چلو۔ اب یہاں رہنے کا فائدہ"۔ جب اس کی ماں ہی چلی گئی، اسے اپنے بیٹے کے چہرے پر جا بجا لمس چھوڑتے دیکھ لائبہ شاہ ہوشیاری سے بولی تھی۔ احمد شاہ نے تو جب سے پوتے کو دیکھا تھا خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ وہ کب سے ولی کو دیکھ رہے تھے جو اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو بار بار چھپک رہا تھا۔ یہ سب تو وہ جانتے تھے کہ ہور پریگننٹ تھی، مگر وہ حیران تھے کہ ولی اکیلا کیوں تھا۔ ہور کہاں تھی؟ "میرے بچے کی مما کدھر ہے؟" سارے رستے وہ چپ ہی رہے تھے، مگر اب فلیٹ میں انٹر ہوتے وہ پوتے کو پیار کرتے ہوئے بولے تھے۔ بات کی بات کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھا تھا جب احمد شاہ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ "کیا بات ہے ولی، بیوی کہاں ہے؟" "ولی، اور تم ایسے کیوں ہو جیسے زندگی کی بہت قیمتی چیز کھونے کے بعد انسان ہوتا ہے؟" "بابا جان"، وہ اپنی تکلیف ضبط کرتے تھک گیا تھا، اس لیے سامنے کھڑے باپ کے کندھے سے سر ٹکا گیا تھا۔ اپنے کندھے کو گیلا محسوس کرتے احمد شاہ تو تڑپ ہی گئے تھے۔ "بابا جان، وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔" "بابا جان، وہ تو ہمیں چھوڑنے سے ڈرتی تھی، پھر وہ کہاں چلی گئی؟" جبکہ احمد شاہ ناسمجھی سے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ "ہوا کیا ہے ولی؟ ہور بیٹی کہاں گئی ہے؟" "بابا، یہ ہور کا بیٹا نہیں، یہ میرا اور دلاویز کا بیٹا ہے۔ یہ میری اور اس کی محبت کی نشانی ہے۔" "ولی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ دلاویز کون؟" احمد شاہ نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا تھا جب وہ سارا سچ اپنے باپ کو بتا گیا تھا، لائبہ شاہ کے دلاویز کو لانے تک سے دلاویز کے چلے جانے تک۔ ولی احمد شاہ
تم جانتے ہو کتنا بڑا سچ چھپایا ہے تم نے ہم سے؟ احمد شاہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ جانتا ہوں بابا جان، مگر تیاری کرو، ہم آج ہی لاہور واپس جا رہے ہیں۔ ولی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی احمد شاہ حکم دیتے ہوئے بولے تھے، مگر بابا جان میں اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، وہ بیوی ہے میری، وہ تو باغ کے فیصلے پر تڑپ ہی گیا تھا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ بھلے ڈھونڈنا انہیں جاتا ہے جو کھو گئے ہیں، انہیں نہیں جو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور پھر وہ احمد شاہ کے ساتھ اپنی حویلی آ گیا تھا اور بھی واپس آ گئی۔ حویلی کے مکھنوں کے علاوہ سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ بچے کی ماں ہور ہے۔ بچے کا نام ولی نے حنان رکھا تھا کیونکہ اس کی دلاویز کو یہ نام بہت پسند تھا۔ انہیں واپس آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ 3 بار اسلام آباد جا کر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ عروشہ کے ہاسٹل بھی گیا تھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ اور نہ عروشہ۔ ہور کدھر ہو بچے؟ دیکھو میرا پوتا کتنا رو رہا ہے۔ حنان کی دادی حنان کی آواز سنتی کچن سے آتے ہوئے بولی تھی، مگر سامنے کا منظر انہیں ششدر کرتے رہ گیا تھا، جہاں ہور بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی اور حنان بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ اور وہ تو ایک دم چیخی تھی۔ جلدی سے حنان کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا تھا۔ شکر تھا قالین ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ اور دھیان کدھر ہے تمہارا؟ ابھی اگر زیادہ چوٹ لگ جاتی حنان کو تو؟ کیا میرا بیٹا تھوڑی ہے؟ گلے کا توپ بنا دیا ہے سب نے، میرا آنا جانا بند ہو گیا اس کی وجہ سے۔ میری بلا سے کل کی لگتی چوٹ آج لگ جائے۔ سانس کی آواز پر وہ ایک دم موبائل غصے سے پھینکتی ہوئی بولی تھی، کتنی خوش تھی میں دوستوں کے ساتھ، مگر نہیں، یہاں اس کی رکھوالی کو بٹھا دیا ہے اور ایک آپ کی جان کو سکون نہیں ہے۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم میری ماں سے؟ وہ جو ابھی آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھتے خون آشام آنکھیں ہور پر گاڑتے ہوئے بولا، کیسے بات کر رہی ہوں؟ صحیح ہی تو کہہ رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کو اٹھاؤ اور اس کی ماں کو ڈھونڈو۔ میری بس ہو گئی ہے، میں سب چیزوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس کری تھی جب میں نے تمہاری بیوی کو بلیک میل کر کے ہسپتال سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی چیخی تھی، جبکہ اب کی بار ولی احمد شاہ کا دل ساپت ہوا تھا۔ تم نے؟ ہاں میں نے اور ماما نے ہی کیا تھا سب۔ وہ تو جا ہی نہیں رہی تھی، پھر اسے دھمکی دینی پڑی۔ اب وہ بنا لحاظ کیے بولی، جب ایک زوردار تھپڑ اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ گٹیا عورت، بس اب اور نہیں۔ میں اپنی عزت تک خراب کرنے پر بھی چپ کر گیا تھا، مگر اب اور نہیں۔ غصے سے چیختا وہ اسے وہیں کھڑے کھڑے اس رشتے سے آزاد کر گیا تھا، جبکہ ہور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ خاندان کی خاطر اسے کبھی طلاق نہیں دے گا، جبکہ مسز احمد شاہ منہ پر ہاتھ رکھے سب دیکھ رہی تھی۔ ہور کی باتیں سن کے وہ بھی ڈر سی گئی تھی۔ وہ اسی رات عروشہ کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ روز بیٹے کو یاد کرتی وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ بہن کی حالت دیکھ کر عروشہ بھی پریشان رہتی تھی۔ آج عروشہ گھر کی کچھ چیزیں لینے بازار گئی تھی۔ جب وہ عصر کی نماز پڑھ کر سجدے میں بلک بلک کر رو رہی تھی، آج اسے شدت سے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ دل ایک بار اسے سینے سے لگانے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ تو یہاں لاہور میں ان کے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور اسلام آباد کو جا نہیں سکتی تھی۔ دل میں ایک دم شدت سے درد اٹھا تھا۔ تبھی اسی وقت گھر کا دروازہ زور زور سے بجایا گیا تھا۔ عروشہ کا سوچتی وہ مشکل دروازے تک پہنچی، دروازہ کھولنے گئی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں، اس کا شوہر، اس کی محبت، اس کے بچے کا باپ تھا۔ دل میری جان۔ دل کو نیچے بیٹھتا دیکھ وہ تڑپ کر تیزی سے آگے ہوتا ہوا بولا، جب وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پیش قدمی سے روک گئی۔ ٹھیک ہے ہم، وہ خود بمشکل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، آنکھوں میں تڑپ تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو؟ دلاویز کے روکنے کے باوجود وہ آگے اٹھتے ہوئے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولے دلاویز کیوں چھوڑ کر آئی مجھے اور اپنے بچے کو؟ کہ آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ کا ولی سب ٹھیک کر دے گا؟ اپنے سینے سے لگی دلاویز کا سر چومتے وہ سوال کر رہا تھا، میرا بیٹا؟
وہ روتے ہوئے باقی سب باتوں کو اگنور کیے ولی سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کی تڑپ پر ولی بھی تڑپ کر رہ گیا۔ اپنے دادا دادی کے پاس ہے آپ کا بیٹا اور آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہے، اسی وجہ سے تو میں آپ کو یہاں لینے آیا ہوں، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب ولی درمیان میں بولا تھا، دل میری جان، کوئی کچھ نہیں کرے گا، ان کا چیپٹر میں ہماری لائف سے ختم کر چکا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو اب۔ وہ اپنی اور ہور کی طلاق کا اسے بتا گیا تھا، مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ ہاں میری جان چلو۔ وہ محبت سے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، مگر عروشہ، اس کے سینے سے لگتی وہ عروشہ کو یاد کرتے بولی تھی جب بازار گئی تھی۔ عروشہ کی ٹینشن نہ لے، وہ حویلی اپنے بانجے کے پاس موجود ہے۔ کیا؟ کیسے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے عروشہ مال کے پاس دیکھی، میں اسے دیکھتی ہی پہچان گیا تھا، پھر اس سے تمہارے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ تم لوگ بھی لاہور آ گئے تھے اسی دن، اسی لیے تو مجھے اسلام آباد میں ملے نہیں، تبھی میں فوراً سے گھر چھوڑے تمہیں لینے آ گیا، اب وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ محبت عقیدت سے دل کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا، مگر کچھ نہیں بھولیں گی آپ؟ بس اب آپ اور ہمارا حنان ہوگا ہمارے ساتھ۔ وہ محبت سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھتے دلاویز کو چپ کروا گیا تھا۔ دلاویز نے زور سے اپنی باہوں کا حصار اس کے ہیٹ باندھا تھا، یقیناً آنے والی زندگی دونوں کے لیے خوشگوار ہونے والی تھی۔